الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں باب التقوی سے متعلق قرآنی آیات پڑھی گئی، اس کی تشریح بھی آپ حضرات کی خدمت میں آئی. اب یہ احادیث کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے. میں بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتانا یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس سال کی یہ ہماری آخری نشست ہو درس حدیث کے عنوان سے. اس کے بعد جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو رمضان میں یہ ہمارا سلسلہ درس حدیث کا موقوف رہے گا. رمضان میں درس قرآن چلے گا انشاءاللہ ہر رات روزانہ، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ پھر سے ہم درس حدیث کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے. تو آج یہ امید ہے آخری نشست ہوگی درس حدیث کے تعلق سے رمضان سے پہلے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ من اکرم الناس قال اتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے مکرم کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو. صحابہ نے عرض کیا ہم نے اس کے متعلق نہیں پوچھا تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام جو اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے نبی اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے ہیں، وہ مکرم ہیں. پھر صحابہ نے عرض کیا ہم نے اس کے متعلق نہیں پوچھا تھا. پھر آپ نے ارشاد فرمایا تو آپ عرب کے خاندانوں کے تعلق سے پوچھ رہے ہو، تو جو جاہلیت میں شریف سمجھے جاتے تھے وہ اسلام میں بھی شریف سمجھے جائیں گے اگر وہ ان کے اندر دین کی سمجھ آ جائے. یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمائی. اس حدیث پاک میں سب سے پہلی بات صحابہ کرام نے جو پوچھی تھی وہ یہ ہے من اکرم الناس، who is the most honorable amongst people، کہ سب سے زیادہ شریف معزز شخص انسان کون ہے. کے جواب میں جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے وہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تشریح ہے. سورۃ الحجرات کی آیت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، surely the noblest of you in Allah's sight is one of the most pious and honorable of you، کہ اللہ کی نظر میں سب سے مکرم اور سب سے معزز وہی ہے جو آپ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی کہ زمانہ جاہلیت میں جو شرافت اور بزرگی ہوا کرتی تھی وہ خاندان کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی. تو آپ نے یہ بات بیان کر کے جو پرانا خیال تھا، جو پرانی آئیڈیالوجی تھی، اس کو آپ نے ختم کی کہ اسلام میں جو شرافت ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بنیاد پر ہے. پھر صحابہ کرام نے جو سوال کیا اس کے اندر نسبتی شرافت کی طرف اشارہ تھا. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ یہ کہا کہ لوگوں میں سب سے معزز شخص تو حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے بیٹے اور اللہ کے نبی کے پوتے بھی ہیں جو حضرت اسحاق علیہ السلام، اور اللہ کے نبی کے پرپوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. یعنی چار پشتوں میں نبوت ہے، 4 نسلوں میں نبوت ہے. تو ان سے زیادہ دینی اور روحانی اور اخلاقی کمال و شرافت ان سے زیادہ اور کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات آپ نے بیان فرمائی. پھر صحابہ نے تیسری مرتبہ کہا کہ ہم اس کے متعلق لیس عن ھذا نسألک، اس کے بارے میں آپ سوال نہیں کرے تو آپ سمجھ گئے. تو پھر آپ نے تیسری مرتبہ فعن معادن العرب تسألونی کہہ کر تعین فرمائی
اور کہا کہ تم عرب کے تعلق سے پوچھ رہے ہو، عرب کے خاندان کے تعلق سے پوچھ رہے ہو کہ ان میں سب سے زیادہ معزز کون ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا خیارہم فی الاسلام خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، کہ جو زمانہ جاہلیت میں معزز سمجھے جاتے تھے وہ زمانہ اسلام میں بھی مکرم سمجھے جائیں گے، لیکن ایک شرط لگائی اذا فقہوا، جب ان کے اندر دین کی سمجھ آ جائے، جب عقل مندی ان کے اندر آ جائے۔ جو زمانہ جاہلیت میں جن کے اندر ایک خصوصیات تھی، امتیازی شان وہ رکھتے تھے، آفٹر ایکسپٹنگ دا اسلام ان کی خصوصیات کو اگنور نہیں کیا جائے گا، ان کی جو خیالات ہے، ان کی جو امتیازی شان ہے اس کو نیگلیکٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو اگنور نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہم مثال لیں کہ اسلام سے پہلے ان کا کیا حال تھا، کہ ان کی ایک خصوصیت تھی، ان کا رعب و دبدبہ بہت زیادہ تھا، ایک بڑے سمجھے جاتے تھے، اسلام کے بعد بھی یہی ان کے ساتھ معاملہ رہا، کیونکہ اذا فقہوا وہ نسبت ان کے اندر آنی چاہیے، تو وہ آ گئی تو یہ بات وہاں پر پیش آئی۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کوئی بھی جنگ نہیں آ رہے، ان کا بھی مسئلہ ایسے ہی تھا کہ جو زمانہ جاہلیت میں معزز سمجھے جاتے تھے، شریف سمجھے جاتے تھے، اب زمانہ اسلام میں بھی ان کو شریف سمجھا جا رہا ہے، ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اسلام کے لانے کے بعد ہم جو بلند مقام پر ہے نیچے مقام پر آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام لانے کے بعد اس کا وہی مقام رہے گا، شرط یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو فوکس کرے، اسلامی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل کرے۔ تو جو پہلے ان کے ساتھ مسئلہ تھا وہ مسئلہ اب بھی رہے گا، جو ان کا عہدہ تھا وہ عہدہ یہاں پر بھی برقرار رہے گا۔ تو یہ ایک مختصر سی باتیں تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں آج بیان کی گئی۔ انشاءاللہ پھر درس حدیث کے عنوان سے رمضان کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ رمضان میں انشاءاللہ درس قرآن کو لے کر آپ حضرات کی خدمت میں آنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔